علی میں صحابی وہ جس کے قدم سائے پہ بھی نہ آئے، علی وہ جس کے قدم دو سے رسالت۔ بس چند تو کیا ہوا، اب بلند ہو گئے علی اور کہا کہ یہ علی کیسا لگ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو چھوڑوں۔ میں نے بات معراج سے شروع کی تھی، وہ آسمان کی معراج تھی، یہ زمین کی معراج ہے۔ کہ اگر چاہو تو عرش کو چھوڑو، قدم کہاں ہے، گوش پر، ہاتھ کہاں ہے؟ اب سمجھے صورت کل کیا ہے؟ وہ علی جو ایک وقت میں محمد سے ملا ہو، اسی وقت میں اللہ سے ملا ہو۔ اچھا تو یہ منزلت ہے کیا کہ تم سمجھے نہیں؟ محمد وہ ہے کہ ذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، تم لوگوں پر گواہی دو، رسول تم پر گواہی دے۔ روکنا، شاہد نہیں، شہید۔ اب قرآن پڑھنا، اللہ قادر نہیں ہے، اللہ قدیر۔ اللہ سامع نہیں ہے، اللہ سمیع۔ اللہ باصر نہیں ہے، اللہ بصیر۔ اللہ عالم نہیں ہے، اللہ علیم۔ اگر نیڈ ہے تو آج ہی بات کرتے ہیں، ورنہ یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ اچھا تو سب پر گواہی دے گا کون؟ محمد۔ کوئی ایسا ہے جو محمد کی ولادت کی گواہی دے؟ ایک بڑے مسئلے غور کروں گا۔ کوئی ایسا ہے؟ بھائی یہ رسول تو سب پر شہید ہے، کوئی ہے جو رسول پر شہید ہو؟ بھائی یا تو یہ کہو کوئی اس سے پہلے بنا ہو، ورنہ گواہی کون دے؟ منبر کوفہ ہے۔ مولائے کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، محمد وآل محمد، برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خطبہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، نبینا کیفیت خلق محمد۔ ہم کو خلقت محمد کا حال سنائیے۔ جو سب پر شہید ہے یہ اس کی خلقت کا حال علی سے پوچھ رہا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سن ان اللہ تبارک و تعالی، بڑے توجہ رکھنا، بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ فصارت تلک کلمۃ کلمۃ محمد۔ ترجمہ کروں، اللہ نے کلمے کے ساتھ کلام کیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کتاب سے کلمہ ملتا ہے۔ اب ابتدا نبی کا جملہ بھی یاد رکھ لینا،
کتاب سے کلمہ نہیں ملتا، کلمے سے کتاب ملتی ہے۔ اگر یہ موقع ملا تو انشاءاللہ پوری گفتگو اسی پر بات پر ہوگی۔ فرمایا اللہ نے کلمے سے کلمہ کہا، فصاحت تلک کلمۃ، وہ کلمہ کلمہ محمد بن گیا۔ محمد کون ہے؟ کلمہ۔ دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے نوجوانوں کے لیے۔ میں نے کہا نا کچھ ایسے عنوان کے ہم سفر ہے، کچھ ثواب کے ہم سفر ہے۔ کیا اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ سورت محمد بن گیا، تو محمد کلمہ ہے۔ یہ تو مولا نے کہا۔ جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ ایک بات کہوں، اگر محمد ایمان ہے تو علی جزو ایمان ہے، اگر محمد نور ہے تو علی جزو نور ہے، اگر محمد کلمہ ہے تو علی جزو کلمہ ہے۔ تو اب کیا تعلق ہے، کیسے بات چلی؟ پھر کہہ رہا ہوں شاہد نہیں، یہ شہید ہے۔ پھر پوچھ رہا ہوں یہ سننے کا حق ادا کریں گے تو پھر میں بات کروں گا۔ اللہ نے شاہد نہیں کہا، شہید کہا۔ خود کو قادر نہیں کہا، ان اللہ علی کل شیء قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر نا، انہ هو السمیع البصیر۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ بکل شیء علیم۔ جب بھی کہا تو فعیل کے وزن پر ہے، فاعل کے وزن پر نہیں ہے۔ آپ مجلس سن رہے ہیں، سمیع نہیں ہے، سامع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، آپ روزانہ سنتے ہیں نا، سمیع العلیم۔ اللہ کو سامع نہیں کہتے، سمیع کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ بتاؤ۔ فرق یہ ہے، یہ ہے اس میں فاعل، وہ صفت مشبہ، یعنی وہ سننا جس میں نہ کوئی عضو ہو نہ کوئی حد ہو، جس وقت نہ زمانہ ہو نہ دہر ہو، وہ اس وقت بھی سن رہا تھا، آج بھی سن رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اللہ نے اس کو بنایا شہید، خود کو بنایا قدیر۔ کیا مطلب؟ جس قدرت کی حدیں ہو وہاں ہے قادر، جس کی حد نہ ہو، وقت نہ ہو، جب تھا نہ ہو، جب تھے نہ ہو، جب اب نہ ہو، جب تب نہ ہو، جو اس وقت بھی ہو اس کو کہتے ہیں قدیر۔ اسی طرح اس کو کیا بنایا؟ شہید۔ سورہ رات کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا، رسول ان کی پرواہ نہ کر، تیری گواہی کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اب جو لفظ شہید اپنے لیے، وہی اس کے لیے ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ شہید ہے بغیر حد کے، یعنی وہ اللہ ہے جس وقت محمد نبی ہوا۔ یہ دوسرا جو گواہی دے رہا ہے یہ اس وقت تھا تو گواہی دے رہا ہے نا۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ گواہی ہو گئی اور دو گواہیاں آ گئی۔ یقول الذین کفروا، کافروں نے کہا نہیں، کافر کہتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر بھی جاری ہوگا، مستقبل پر بھی جاری ہوگا۔ کیا مطلب؟ کافر یہ کہتے رہیں گے
جب کافر یہ کہیں گے تو گواہ کون ہوگا؟ یا اللہ ہوگا یا صاحب علم کتاب ہوگا. تو جب تک دنیا میں ایک کافر موجود ہے کسی ایسے کا وجود تسلیم کرو. ابھی نورا کہہ رہا ہوں جو نصاب شہادت میں توحید کے ہم وزن ہے. کیوں؟ کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2. ایک مسئلہ 2 گواہ. اور اگر مرد نہ ہو تو کتنی عورتیں؟ 2. ایک مرد کی لیے 2 عورتیں. اور اگر صرف عورتیں ہوں گی تو 4. اگر کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. کیا مطلب؟ شہادت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نصاب دونوں طرف سے برابر ہو. محمد کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اللہ، اور وہ نصاب میں وزن میں اہمیت میں ایک جیسا نہ ہوتا. تو یہ کہتا ہوں کہ محمد کی رسالت کے گواہ 2 ہیں. ایک ہمارا خدا ہے، ایک نصیری کا خدا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کون ہے؟ اور اب یہ بات بھی سمجھ لو کہ علی وہ ہے جس میں توحید کے جلوے کے ساتھ عجز و قدرت. میں ایک پیغام اور دینا چاہ رہا ہوں. عجز و قدرت ایک وقت میں ظاہر ہونا تھے، اور علی نے اس قدرت کا جو اظہار کیا دنیا نے اس بنا پر علی کو خدا کہا. کمزوری تو دیکھی گئی، طاقت دیکھی. بس ایک موقع ہے جب ایک یہودی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی تھی. اور اس نے یہ کہا کہ میں آج اللہ کی وحدانیت، محمد کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی عظمت پر. اب جو نصاب ملا ہوگا بات کی، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی اسلام کی تیرے سامنے اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج تو نے اس کے گلے میں رسی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. کہ اس لیے یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس کی اپنی مرضی ہوتی تو کسی میں ہمت نہ تھی اس کے گلے میں رسی ڈال سکتا. اب تو مجھے یقین ہو گیا کوئی اللہ ہے اس کا جو یہ کہتا ہے اس سے کہ طاقت دکھاتے طاقت دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کمزور بن جاتے کمزور ہو جاتا ہے. بس طاقت و کمزوری اس طریقے سے چلی اور توحید کی حفاظت ہوتی گئی. لیکن جب بھی ہوئی ہے تو 2 طریقوں سے ہوئی ہے، 2 طریقوں سے ہوئی ہے. اور وہ طریقہ یہ، اب بات کو مختصر کر رہا ہوں، کسی وقت میں اس کو مکمل کروں گا. طریقہ یہ کہ یوں تو مؤذن اذان دیا ہی کرتے تھے، لیکن 19ویں رمضان کی صبح کو اذان علی مرتضیٰ نے خود دی تھی. اب ساری تفصیل چھوڑ کر ایک جملہ لے لو، یہ اذان علی ابن ابی طالب فزت برب الکعبہ کا مقدمہ تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مقدمہ تھا فزت برب الکعبہ کا. بس یہ اہتمام تھا، اسی لیے عاشور کی 10ویں کو بھی حسین ابن علی نے ایک علی کو منتخب کیا کہ صبح عاشور کا آغاز ایک علی کی اذان سے ہو اور توحید کی چھلکی لوگوں کے سامنے آئے، توحید کا منظر لوگوں کے سامنے آئے. ہاں بس میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا. 10ویں کی صبح کو اذان دی تھی شہزادہ علی اکبر نے.
आज अली अकबर का मातम होगा ना, उम्मे लैला को पुरसा देना है ना। अली अकबर कौन है? जिसके लिए मौला फरमाते हैं जब नाना की जियारत का जी चाहता था तो हम अली अकबर को देख लेते थे। अली अकबर सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, अंदाज तबस्सुम में और उन्वान तकल्लुम में रसूल की शबी थे। अब देखना कैसा मौका था। और एक बात सुनो, जब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला बाद शहादत हुसैन कुफर शाम के बाजारों से गुजरा और किसी ने अली अकबर का सर नेज़े पे देखा तो आपस में औरतें कहने लगी काश इसकी मां मर गई हो। उम्मे लैला ने जब सुना तो कहा ऐसा ना कहो ये मेरे लाल का राजा है, ये मेरे लाल का कटा हुआ सर है, मैं इसकी मां हूं। हमारा सलाम हो उम्मे लैला। आया वो वक्त, आवाज दी तक़द्दम वलदी अली अकबर, अली अकबर तुम जाओगे मरने के लिए। लेकिन अली अकबर जाने से पहले अपनी मां से मिलाओ, अपनी फूफी से इजाजत ले लो। अली अकबर ज़ैनब के खेमे में आए। मालूम नहीं मेरे मौला ने क्या सोचा, अकबर ठहरो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कमीज ने खेमे का पर्दा उठाया, दाखिल हुए। ज़ैनब ने एक मर्तबा अकबर को देखा, एक मर्तबा हुसैन को देखा। अकबर में समझ गई हुसैन की सिफारिश लेके आए। हुसैन कहने लगे बहन अली अकबर को कुछ ना कहो, मेरी एक बात सुनो। जब से अम्मा का साया सर से उठा है हमने तुमको अपनी माँ की जगह समझा, हर हुक्म की तामील की, उन्होंने जो कहा हम बजा लाए। ज़ैनब आज हुसैन की ये तमन्ना है, रद्द ना करो। भैया क्या हुक्म है? ज़ैनब अली अकबर को ना रोको, बस ये सुनना था। एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने अकबर को सीने से लगाया, फिर पेशानी का रिश्ता दिया। मेरी जान मैं कब रोकती हूँ अली अकबर, खुदा हाफिज़ व नासिर। अकबर खेमे से निकले, कहा अब मां से मिलाओ। मौलाना हुसैन बख्श पढ़ा करते थे कि जब अकबर अम्मा से मिलने के लिए आए तो एक मर्तबा सीने से लगा के अली अकबर को इजाजत दी। इसके बाद उम्मे लैला ने बीबियों से कहा बीबियों गवाह रहना, क़यामत में फातिमा ज़हरा के सामने गवाही दे देना मैंने अपने बच्चे को भेज दिया, रोका नहीं है, मैं अकबर को कुर्बान कर रही हूं। और फिर इस तमन्ना का इजहार किया कि घोड़ा यही ले जाओ, मैं अकबर को खुद घोड़े पे सवार करूं। अकबर घोड़े पे सवार हुए। रावी कहता है किसी शहीद के खेमे से निकलने में इतनी देर नहीं लगी जितनी देर अली अकबर को निकलने में लगी है। ऐसा मालूम होता था अकबर रवाना होना चाहते हैं, कोई बीबी रोक लेती है। अकबर रवाना होना चाहते हैं, कोई बहन दामन थाम लेती है। अब जब सवार हो गया ना शहजादा तो अकबर चलना चाहते हैं कि एक मर्तबा किसी ने आकर घोड़े की रकाबों में हाथ रखा। आपको मालूम है मैं तरीन और इस मसाइल नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तुम सुन सकते हो। ख्वाहिश होती है बहनों की, सुनो चंद जुमले, मालूम नहीं जिंदगी रहे ना रहे। किसी ने आके घोड़े की रकाबों पे हाथ रखा। अकबर भैया मैं नहीं कहती घोड़े से उतर आओ, बस एक मरतबा पाँव रकाब से निकाल लो, सकीना हाथों से लगा ले, फिर शाम तक सोचती रहोगे
अकबर रवाना हुए। मरूफ की रवायत है, आगे आगे अकबर चले, पीछे पीछे हुसैन चले। थोड़ी दूर जाने के बाद एक मरतबा जब पलट के देखा, बाबा आ रहे हैं। बाबा आप ने तो रुखसत किया था, अपनी जहमत करते। जुमला था है साहिबान औलाद। फरमाया अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते ना तो मुझसे न। अकबर जब तक मेरा और तेरा साथ रहे मुड़ मुड़ के देखते जाना। अकबर देखते रहे, लेकिन जब हुसैन का चांद शाम के बादलों में खिल गया, हुसैन दर खैमा पे कुर्सी लगा कर बैठ गए। अब क्या हुआ है सुनोगे? उम्मे लैला की नजर ज़ैनब पे थी, ज़ैनब की नजर हुसैन पे थी, हुसैन की नजर मैदान क़िताल पर थी। एक नजरों की तार थी। बस एक मर्तबा ऐसा हुआ, अकबर मैदान में घोड़े से गिरा, हुसैन कुर्सी से गिरे, ज़ैनब खेमे में गिरी, उम्मे लैला सजदे में गिरी। बस मैंने खत्म किया। सुनते जाओ। हमारे काबिल थे मेहदी बहरुल, वो हरम में मजलिस पढ़ते थे। जब शहजादे अकबर की शहादत पड़ी है और जब पहुंचे अकबर के सीने के जख्म तक, तो एक मरतबा खुदाम दौड़ते हुए आए। सैयद बस कर दे, मिंबर से उतारा। क्या कहते हो, मैं आले हो, मैं खतीब हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैंने गलत नहीं पढ़ा। कहा मैं नहीं पता, तूने सही पढ़ा, गलत पढ़ा। जब से पढ़ा है हुसैन की दरी से खून उबल रहा। Ya Hüseyin.